آج ہم برطانوی ہندوستان کی تاریخ کے ایک بہت ہی اہم، ایک نازک موڑ پر بات کر رہے ہیں، گول میز کانفرنسز۔ جی بالکل۔ اور خاص طور پر ان کانفرنسز میں آغا خان سوم کا کیا کردار تھا، اس پر ہم کچھ بات کریں گے۔ جی ہاں، ہمارے پاس کچھ تاریخی ذرائع بھی ہیں جو اس دور پر روشنی ڈالتے ہیں۔ بالکل، اور ہمارا مقصد یہی ہے کہ ان ذرائع کو دیکھ کر سمجھیں کہ آغا خان سوم نے ان مذاکرات میں جو کہ بہت اہم تھے کیا کردار ادا کیا اور اس کی اہمیت کیا تھی۔ صحیح، یہ وہ وقت تھا جب ہندوستان کے مستقبل کا فیصلہ ہو رہا تھا ایک طرح سے۔ جی، بنیاد رکھی جا رہی تھی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں یہ ذرائع کیا بتاتے ہیں۔ پہلی گول میز کانفرنس یہ ہوئی تھی نومبر 1930 میں لندن میں۔ جی، مقصد تھا کہ ہندوستان کے آئینی مستقبل پر، یعنی حکومت کیسی ہوگی، اس پر بات چیت ہو۔ ہاں، اور آغا خان سوم جیسا آپ نے کہا وہ مسلم وفد کی قیادت کر رہے تھے۔ اچھا، تو یہ وفد کتنا بڑا تھا؟ کون کون لوگ تھے اس میں؟ اس وفد میں کل ملا کر 57 برطانوی ہندوستانی اراکین تھے۔ تقریباً تمام سیاسی جماعتوں سے لوگ تھے سوائے ایک بڑی جماعت کے، کون سی جماعت؟ انڈین نیشنل کانگریس۔ انہوں نے پہلی کانفرنس میں حصہ نہیں لیا تھا۔ اوہ اچھا، تو مسلم وفد میں آغا خان سوم کے علاوہ اور کون اہم لوگ تھے؟ جی، ان کے ساتھ محمد علی جناح تھے، سر محمد شفیع تھے، مولانا محمد علی جوہر، فضل الحق جیسی بڑی شخصیات شامل تھیں۔ یعنی مسلمانوں کی نمائندگی کافی مضبوط تھی۔ جی ہاں، اور یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ صرف مسلمانوں کا وفد نہیں تھا، ہندو رہنما بھی تھے اور جو شاہی ریاستیں تھیں ان کے نمائندے بھی موجود تھے۔ تو یہ ایک کوشش تھی سب کو ایک میز پر لانے کی، سوائے کانگریس کے، پہلی بار میں۔ بالکل۔ ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ آغا خان سوم کا کردار بہت فعال تھا، مطلب وہ صرف نام کے لیڈر نہیں تھے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ ان کی قیادت کو ذرائع کے مطابق برطانوی اور ہندوستانی دونوں حلقوں میں بہت عزت سے دیکھا جاتا تھا۔ کیا یہ صرف ان کے سٹیٹس کی وجہ سے تھا یا ان کی کوئی خاص مہارت تھی؟ دیکھیں، سٹیٹس تو تھا ہی، وہ ایک بین الاقوامی شخصیت تھے، لیکن ان کی سفارتی مہارت، مختلف گروہوں کے درمیان بات چیت کرانے کی صلاحیت، یہ بھی بہت اہم تھی۔ یعنی وہ ایک پل کا کردار ادا کر سکتے تھے؟ جی، وہ ایک ایسی شخصیت تھے جن سے انگریز بھی بات چیت کو اہم سمجھتے تھے اور ہندوستانی رہنما بھی ان کا احترام کرتے تھے۔ اچھا، پھر آتی ہے دوسری گول میز کانفرنس ستمبر 1931 میں۔ جی، اس بار کانگریس نے شرکت کی، گاندھی جی بھی گئے تھے۔ ہاں، اس بار کانگریس شامل تھی، لیکن یہاں ایک مسئلہ بھی کھڑا ہو گیا، ایک تنازع پیدا ہوا۔ اچھا، کیا ہوا تھا؟ وہ یہ کہ وائسرائے نے تجویز دی کہ مسلم وفد میں ڈاکٹر انصاری اور سر علی امام کو بھی شامل کیا جائے۔ اور ان سے کیا مسئلہ تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ یہ دونوں شخصیات نہرو رپورٹ کی حامی سمجھی جاتی تھی۔ اوہ، نہرو رپورٹ، یہ وہی رپورٹ تھی جس پر مسلم لیگ اور دیگر مسلم جماعتوں کو شدید تحفظات تھے، خاص طور پر وہ جداگانہ انتخابات والی بات پر۔ بالکل وہی۔ بہت سے مسلمانوں کا خیال تھا کہ یہ رپورٹ اقلیتوں، خاص طور پر مسلمانوں کے سیاسی حقوق کا تحفظ نہیں کرتی۔ تو ان کی نامزدگی سے خدشہ پیدا ہوا کہ یہ مسلم موقف کو کمزور کریں گے۔ جی، اور یہیں پر سر فضل حسین کا کردار سامنے آیا۔ انہوں نے اس تجویز کی سخت مخالفت کی۔ انہیں ڈر تھا کہ اس سے مسلم وفد، جو پہلے ہی مختلف الخیال لوگوں پر مشتمل تھا، اس میں پھوٹ پڑ جائے گی۔ تو یہ تو بڑا نازک وقت تھا، مطلب مسلم اتحاد خطرے میں تھا۔ بالکل۔ ایسے میں آغا خان سوم نے کیا کیا؟ کیا وہ بھی کسی ایک طرف تھے؟ نہیں، ذرائع بتاتے ہیں کہ انہوں نے یہاں ایک متحد کرنے والے رہنما کا کردار ادا کیا۔ انہوں نے کوشش کی کہ مسلم مندوبین اپنے مشترکہ مقاصد پر توجہ مرکوز رکھیں۔ یعنی اختلافات کو پس پش ڈال کر اتحاد قائم رکھا جائے؟ جی ہاں، انہوں نے اسی پر زور دیا۔ انہیں یاد دلایا کہ بڑے مقاصد کیا ہیں اور آپس کے اختلافات کو زیادہ اہمیت نہ دیں۔ ان کی کوشش تھی کہ وفد یکجا رہے۔ اس سلسلے میں ایک بڑا دلچسپ حوالہ ہے عظیم حسین کی کتاب فضل حسین میں۔ ایک خط کا ذکر ہے جو سر فضل حسین نے ڈاکٹر شفاعت احمد خان کو لکھا۔ جی، کیا لکھا تھا اس میں؟ انہوں نے لکھا کہ اگر گاندھی کو لندن میں ہیرو بھی سمجھا جائے تب بھی آپ لوگ یعنی مسلم وفد ایک مضبوط پوزیشن میں ہیں، بشرطے کہ آپ حکمت سے کام لیں۔ اور وجہ انہوں نے بتائی کہ آپ کے ساتھ آغا خان ہے، وہ برطانوی معاشرے کی سب سے معزز شخصیات میں سے ایک ہیں۔ لہٰذا اگر آپ متحد رہیں اور آغا خان کی قیادت پر عمل کریں تو کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ واہ، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ آغا خان سوم کا اثر و رسوخ کتنا زیادہ مانا جاتا تھا۔
جی، مطلب ان کی موجودگی ہی وفد کے لیے ایک طاقت تھی۔ اور دوسری کانفرنس تو ویسے بھی بہت اہم تھی کیونکہ اس میں مہاتما گاندھی بھی تھے، سر محمد اقبال بھی شامل تھے، سروجنی نائیڈو جیسی شخصیات بھی تھیں، تو مذاکرات اور بھی پیچیدہ ہو گئے تھے۔ اچھا، تو ان ذرائع میں ایک اہم حوالہ ملتا ہے ایم عبدالعزیز کا۔ انہوں نے 1941 میں لندن سے ایک کتاب شائع کی تھی جس میں گول میز کانفرنس کے دوران مسلم مقصد کے لیے آغا خان سوئم کی خدمات کو کافی سراہا گیا۔ جی، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ کانفرنس کے بعد جب برطانوی پارلیمنٹ نے مستقبل کے نظام حکومت پر غور کے لیے ایک پارلیمانی کمیٹی بنائی، ہاں، وہ جوائنٹ سلیکٹ کمیٹی، جی وہی، تو وہ کمیٹی تقریباً 1.5 سال چلی، 159 اجلاس ہوئے، 120 گواہوں سے بات چیت ہوئی۔ یہ تو بہت تفصیلی کام تھا۔ بالکل، اور اسی کمیٹی نے جو ہندوستان کے مستقبل کا نقشہ بنانے میں یوں سمجھے کہ کلیدی حیثیت رکھتی تھی، جن 21 اہم ہندوستانی رہنماؤں سے مستقل مشاورت کی، ان میں آغا خان سوئم کا نام سر فہرست تھا۔ ذرائع تو انہیں ایک ایسے ماہر کپتان سے تشبیہ دیتے ہیں جو طوفانی سمندر میں بھی جہاز کو بڑی مہارت سے ساحل تک لے آئے۔ واہ، ماہر کپتان، یہ ایک زبردست تشبیہ ہے۔ یہ صرف تعریف نہیں بلکہ یہ ان کی حکمت عملی کی طرف اشارہ ہے، یعنی پرسکون رہنا، سوچ سمجھ کر فیصلے کرنا اور سیاسی بصیرت کا مظاہرہ کرنا، خاص طور پر جب حالات بہت ہی پیچیدہ ہوں۔ واقعی یہ پرسکون رہنا اہم تھا، اور یہ دور جو ذرائع کے مطابق 1934 تک چلا، برطانوی ہند کی سیاست میں ان کی شمولیت کا عروج سمجھا جاتا ہے۔ جی ہاں، اسی دوران لندن میں ان کی ملاقات مہاتما گاندھی سے بھی ہوئی۔ یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے جو ظاہر کرتا ہے کہ وہ مختلف سیاسی دھاروں کے درمیان بھی رابطے میں تھے۔ بالکل، اور یہ قیادت صرف لندن یا برطانوی حکام تک ہی محدود نہیں تھی، ہندوستان کے اندر سے بھی ان کی خدمات کا بہت زبردست اعتراف کیا گیا۔ اچھا، کس طرح؟ مثال کے طور پر 27 دسمبر 1932 کو سر عبداللہ ہارون نے سندھ کے عوام کی طرف سے ایک ٹیلی گرام بھیجا لندن۔ اوہ، ٹیلی گرام؟ جی، اس میں خاص طور پر آغا خان سوئم اور پورے مسلم وفد کا شکریہ ادا کیا گیا تھا، اور الفاظ یہ تھے کہ ان کی گراں قدر خدمات کو کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا۔ یہ عوامی سطح پر ان کے اثر و رسوخ کو ظاہر کرتا ہے۔ صحیح کہا، اور صرف یہی نہیں، ایک اور حوالہ بھی ہے، 17 جنوری 1932 کا۔ الہ آباد سے شفقت احمد خان نے سر عبداللہ ہارون کو ایک خط لکھا۔ جی، وہ خط بھی اہم ہے۔ اس میں انہوں نے آغا خان کو ایشیا بھر میں ہمارا عظیم ترین مسلم رہنما قرار دیا۔ یہ کوئی معمولی بات تو نہیں تھی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت ہندوستان کے مسلمان رہنما انہیں کس قدر اونچا درجہ دیتے تھے۔ یقیناً، اور ان کا دائرہ کار ہندوستان کی سیاست سے بھی آگے بین الاقوامی سطح تک پھیلا ہوا تھا۔ آپ دیکھیں، 1932 سے انہوں نے تخفیف اسلاح کانفرنس میں ہندوستان کی نمائندگی شروع کی، یعنی ڈس آرمامنٹ کانفرنس میں۔ جی، ڈس آرمامنٹ کانفرنس۔ یہ ایک بہت بڑا عالمی پلیٹ فارم تھا۔ اسی سال انہوں نے جنیوا میں لیگ آف نیشنز اسمبلی کے اجلاسوں میں بھی شرکت کی، اور وہاں چین اور جاپان کے درمیان جو تنازع چل رہا تھا، ہاں، وہ کافی سنگین تھا۔ اس کے حل کے لیے عملی تجاویز پیش کیں۔ یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ وہ صرف ہندوستانی مسلمانوں کے رہنما نہیں تھے، بلکہ عالمی امن کے لیے بھی کوشش کر رہے تھے۔ اور شاید اسی بین الاقوامی قد کاٹ اور خدمات کے اعتراف میں 1934 میں برطانوی حکومت نے انہیں پریوی کاؤنسلر مقرر کیا۔ بالکل، پریوی کاؤنسلر۔ یہ ایک بڑا اعزاز تھا جس کے ساتھ انہیں رائٹ آنریبل کا خطاب بھی ملا۔ یہ تقرری ظاہر کرتی ہے کہ برطانوی نظام کے اعلیٰ ترین حلقوں میں ان کی رائے کو کتنا وزن دیا جاتا تھا۔ تو اگر ہم ان تمام ذرائع کی روشنی میں دیکھیں تو خلاصہ کیا نکلتا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ آغا خان سوئم کی قیادت نے گول میز کانفرنسز کے دوران ایک بہت ہی فیصلہ کن کردار ادا کیا۔ ان کی سفارتی مہارت، ٹھنڈے دماغ سے مذاکرات کرنے کی صلاحیت اور مختلف گروہوں میں اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش، ان سب چیزوں نے نہ صرف مسلم وفد کو ایک مؤثر آواز دی، بلکہ انہیں ایک ایسی شخصیت بنا دیا جن کا احترام ہر طرف کیا جاتا تھا، مسلمان، ہندو اور برطانوی حکام۔ تو ان کی میراث، جیسا کہ ان ذرائع میں ہمیں نظر آتی ہے، وہ صرف ایک کامیاب رہنما کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ بھی دکھاتی ہے کہ کس طرح مشکل ترین حالات میں بھی بات چیت، اتحاد اور دور اندیشی سے راستہ نکالا جا سکتا ہے۔ بالکل،
اور یہ بات اہم ہے کہ ذرائع انہیں ایک ایسی شخصیت کے طور پر پیش کرتے ہیں جنہوں نے مخالف دھڑوں میں بھی عزت کمائی۔ واقعی؟ اور یہ سب ہمیں ایک اہم سوال کی طرف لے جاتا ہے۔ وہ کیا؟ یہی کہ تاریخ کے ایسے نازک لمحات میں جب بہت سارے مفادات اور قومیتیں آپس میں ٹکرا رہی ہوں، کیا ایک فرد کی ذاتی صلاحیتیں، اس کی مذاکراتی مہارت، اس کی وسیع النظری، کیا یہ چیزیں واقعی تاریخ کا دھارا بدلنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں؟ یہ واقعی ایک گہرا سوال ہے۔ یہ وہ نقطہ ہے جو ان ذرائع کو پڑھ کر ان پر غور کرنے پر مجبور کرتا ہے۔